بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت کریمہ بڑی معروف آیات میں سے ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ 6 4 دفعہ ڈالیے، کتنے ہو گئے؟ 6666۔ ان آیات میں سے بعض آیات کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے، بعض صورتوں کا بھی بار بار مذاکرہ ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ معروف ترین سورت سورہ فاتحہ ہے، جسے بچہ بچہ جانتا ہے، ہر مصلی اس کو پڑھتا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام قرآن میں ایک اور آیا ہے اور وہ ہے مثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی، بار بار اس کا مذاکرہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے 3 رکعت نماز پڑھی مغرب، تو ہر رکعت میں اس کو پڑھا گیا۔ آپ نے نفل پڑھی، 2 پڑھی کہ 4 پڑھی، تو جتنی رکعتیں پڑھی اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ اسی طرح صبح ہو شام ہو جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر اس کو دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ معروف۔ اس کے علاوہ کچھ صورتیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جس کو لوگ زیادہ تر جانتے ہیں۔ سورہ رحمان اکثر لوگ جانتے ہیں، سورۃ العصر اکثر لوگ جانتے ہیں، بہت سو کو یاد بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ آیات بھی ایسی ہیں کہ ان کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے۔ خطبہ حضرات اپنے خطبات میں، مقررین حضرات اپنی تقریروں میں، اور مذاکرے کے وقت اس کا بار بار مذاکرہ ہوتا رہتا ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت وہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ کو چاہتے ہو، اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو تم لوگ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو چاہنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے چاہنے والوں کو دعوت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، اور جو آدمی اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا کرے گی. ایک نعمت تو یہ ہوگی کہ اللہ اسے اپنی محبت سے نوازیں گے، اللہ اس کو چاہنے لگیں گے. اور دوسری نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ ہے آیت کریمہ کا خلاصہ اور مضمون. اس سے اتباع سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت یہ معلوم ہو رہی ہے. لیکن تھوڑا سا آیت کو کھولنا ہے سمجھنے کے لیے، اس کے مضمون کو حقیقت تک پانے کے لیے اسے تھوڑی وضاحت کروں گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو اور آپ کو جو حکم دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حکم دیا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیا. قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں. بہت سی آیات تو وہ ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اے ایمان والو، اے لوگو. قرآن میں آپ جگہ جگہ ایسی آیتوں کو پڑھتے ہیں. اللہ نے ڈائریکٹ مسلمانوں سے کہا، ڈائریکٹ انسانوں سے خطاب کیا. دوسری وہ آیات ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو کہا گیا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا. اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی بول سکتے تھے، جیسے اور آیات میں کہا گیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے اور یوں آیت ہو جاتی، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا رسولی فاتبعوا نبی. ہو سکتا تھا نا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو. یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی کے واسطے سے کلام کیا. بعض جگہ پر تقاضا اسی کا ہوتا ہے، کہنا کسی کو ہوتا ہے، سناتے کسی اور کو ہے. کسی اور کو بتانا ہوتا ہے، کسی اور کو سنانا ہوتا ہے، خطاب کسی اور سے کیا جاتا ہے. یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اور آپ کے واسطے سے تمام مسلمانوں سے خطاب کیا گیا اور کہا، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجیے. چاہوں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ کے تھرو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے واسطے سے بولنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میں ڈائریکٹ کلام کروں گا تو یہاں پر ہے محبت کا مسئلہ، اور محبت کا مسئلہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. اور جو محبت والا مسئلہ ہے اس کے اندر غیرت ہوا کرتی ہے. وہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ نہ بولوں. ایک آدمی سے بعض خطابات ڈائریکٹ نہیں کرتا، انڈائریکٹ کلام کرتا ہے. یہاں ایسے ہی کیا کہ دیکھو یہ محبت کا مسئلہ ہے، اللہ سے محبت. اگر اللہ کہتے تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ اچھا نہیں لگتا تھا. اسے کہ محبت کا مسئلہ ہے، محبت کے اندر غیرت ہوا کرتی ہے، غیور پن ہوا کرتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے نبی کو واسطہ بنایا، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی طالب علم کو، مثلا کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی استادوں کا ادب کرو. اب استاد یہ نہیں بولے گا تم میرا ادب کرو، کسی اور کو بتائے گا کہ تم سمجھاؤ بھائی کہ استادوں کا ادب کریں. یا ڈائریکٹ بولے گا. ڈائریکٹ بول سکتا ہے، ناجائز تو وہ بھی نہیں ہے. استاد کا حق ہے کہ وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم طالب علم ہو، میں استاد ہوں، اور میرا اس واسطے سے تمہیں تو احترام کرنا پڑے گا. لیکن یہاں غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے
کہ وہ انڈائریکٹ کلام کرے، اس لیے وہ ڈائریکٹ نہیں بولتا کہ تم میرے سے ایسا تعلق رکھو، میرے سے ایسی بات کہا کرو، میرا ادب کیا کرو، یہاں پر انڈائریکٹ کلام ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر محبت والا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا ہے، تو وہ تو آپ نے سن لیا کہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار احکامات موجود ہیں، اور ان تمام احکامات میں بہت بڑا حکم یہ ہے کہ مومن بندہ اللہ سے محبت رکھے۔ لیکن آپ کو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی جس میں اللہ نے یوں کہا ہو اے ایمان والو میرے سے محبت رکھو، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ ہاں دوسرے انداز سے کلام کیا۔ یہ دیکھیے ابھی آیت آپ نے سن لی، ایک اور جگہ اللہ نے یوں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں میرے سے محبت کرو، بلکہ خبر دی اور بتایا کہ جو مومن ہوا کرتے ہیں ان کا شیوا ہوتا ہے، ان کا انداز ہوتا ہے، ان کی طبیعت ہوتی ہے، ان کی فطرت ہوتی ہے، ان کے دل کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت رکھیں۔ اس لیے اگر تم بھی مومن بندے ہو تو اللہ سے محبت رکھو۔ لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا، انڈائریکٹ کلام کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے اب مومن بندے سوچ لیں کہ تم مومن ہیں تو تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے الحمدللہ، اگر محبت نہیں ہے تو تمہارے ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں، اور محبت بھی مطلق نہیں، شدید محبت، جو مومن ہوگا وہ شدید محبت رکھے گا، بے پناہ محبت رکھے گا، بے انتہا محبت رکھے گا۔ ایسی محبت نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ بیوی سے، نہ بچے سے، نہ مال سے، نہ دولت سے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، نہ دولت سے، نہ کسی مکان سے، نہ کسی دکان سے، نہ اپنی تجارت سے، کسی چیز سے ایسی محبت نہیں جیسی محبت کہ اللہ سے ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے شدید محبت۔ چنانچہ ایک اور جگہ اللہ نے اس کا ذکر بھی کر دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بھائی بہن، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا مال، اگر تمہاری جائیدادیں، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب لے آئے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اتنی سخت آیت میں نے قرآن میں نہیں پائی۔ اللہ نے تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ اپنی محبت کا تقاضا کیا کہ میری محبت، میرے رسول کی محبت، میرے دین کی محبت تمہارے اندر تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے لیے دین میں جہاد کرنے کی ان کی محبت ان چیزوں کی محبت سے زیادہ نہیں ہے بلکہ ان کی محبت زیادہ ہے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو دیکھیے اس میں بھی اللہ نے نہیں کہا میرے سے محبت رکھو، شدید محبت رکھو، یہ البتہ کہا کہ اگر تم دوسروں سے شدید محبت، اللہ سے محبت سے زیادہ رکھتے ہو،
عذاب آ سکتا ہے تمہارے اوپر. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کیا گیا اور فرمایا گیا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. کیا مطلب؟ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. اس میں ایک بات بڑی اہم ہے سوچنے کی. اللہ نے یہ کہا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ قابل بحث بات ہی نہیں ہے. یہ تو طے ہے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور ہر آدمی دعویٰ بھی کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ سے محبت کا دعویدار نہ ہو. مومن تو مومن جو اللہ کو نہیں مانتے، یعنی جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے، وہ بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. عیسائیوں کو بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، یہودیوں کو بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، ہندوؤں کو بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کو نہیں چاہتا. اس لیے کوئی قابل بحث بات ہی نہیں تھی. یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کہیں بھائی اگر تمہیں انعام لینا ہے تو سبق ٹھیک سناؤ. اس کا مطلب یہ انعام لینے کی اچھائی میں اور انعام لینے کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو ہے ہی، انعام تو لینا ہے. لیکن اگر تمہیں انعام لینا ہے تو ایک کام آگے کا ہے، وہ کام تم کو بتایا گیا ہے. وہ کام یہ ہے کہ محنت کرو، سبق یاد کر کے آیا کرو. تو سبق یاد کرو، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے کہ تمہیں انعام لینا ہے. اسی طرح اللہ کی محبت لینا ہے، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بسانا ہے، اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو سرشار اور اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو لبریز کرنا ہے. اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے، یہ تو طے شدہ ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں. لیکن بحث یہ ہے کہ دعوی محبت میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. پہلے مسئلے میں کوئی بحث نہیں، سب کے سب کہیں گے ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں. لیکن اللہ نے محبت کا ایک معیار بتا دیا، ایک تھرمامیٹر ہم کو دے دیا کہ اس تھرمامیٹر کو رکھ کر دیکھو کہ تمہارے اندر محبت ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھ لو کہ کتنی محبت ہے. اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کتنے ڈگری ہے یا ہے ہی نہیں ہے. یہ دیکھنے کے لیے تھرمامیٹر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے دیے ہوئے احکامات، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات. یہ ایک چیز ہے جو اللہ نے بطور تھرمامیٹر ہم کو دے دی ہے کہ تم اس کو رکھو اور اس سے آزما کے دیکھ لینا، ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی واقعی محبت ہے یا واقعی محبت نہیں ہے، یا یہ کہ کتنی محبت ہے، کامل محبت ہے یا یہ کہ معمولی درجے کی محبت ہے. اتنی محبت تم کو ہے جتنا مطالبہ اللہ کا ہے کہ تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، بالفاظ دیگر شدید محبت ہونی چاہیے. یہ محبت تمہارے پاس موجود ہے یا یہ کہ اس کے اندر کمی ہے. اس کے لیے تھرمامیٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے. اسے کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا بھائی اللہ سے کیوں محبت رکھے. ہر آدمی جانتا ہے اللہ کو، ہر آدمی جانتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، ہر آدمی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو. قرآن کریم کے اندر کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے پوچھئے، ان مشرکین سے پوچھئے، مکے کے مشرکین
اور عرب کے مشرکین جو بے پناہ چیزوں کی محبت میں گرفتار تھے، اور زمین کی، آسمان کی، چاند کی، سورج کی اور ستاروں کی، اور اسی طریقے پر جو ہے بتوں کی اور درختوں کی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اپنا معبود سمجھ کر ان کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی علیہ السلام آپ ذرا ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کے ساتھ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ سب کس نے بنائی، ان کو کس نے مسخر کیا؟ کئی جگہ آیتیں موجود ہیں، ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اس قسم کی آیات موجود ہیں۔ اللہ نے کہا پوچھو ان سے، پوچھو زمین کس نے بنائی، پوچھو آسمان کس نے بنایا، پوچھو چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا۔ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بالضرور جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پوجا تو کر رہے ہیں بتوں کی، جب ان سے پوچھا جائے گا زمین کس کی تخلیق، آسمان کس نے بنایا، پانی کون نازل کرتا ہے، یہ انسانوں کو، یہ جنات کو، یہ مختلف چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کو، تو ان مشرکین کا خود جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تو وہ سب جانتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی تخلیقات کو پہچانتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ کی محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو آپ میرے سامنے پیش کر دیجئے، پھر میں اللہ کا قائل ہو جاؤں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے مجھے دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے، دلیل تو تیرے اندر خود موجود ہے۔ امام صاحب نے کہا مجھے دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے، تیرا دل تو خود ہی مانتا ہے اللہ کو۔ وہ تعجب میں پڑ گیا، اس نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں میں تو مانتا نہیں اللہ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں اللہ کو۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں تیری زبان نہیں مانتی لیکن تیری روح مانتی ہے، تیری زبان نہیں مانتی لیکن تیرا دل مانتا ہے، تیرا دل خود مانتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتا، کیا تجھے کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ سمندر کا سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں بیچ میں بھور میں پھنس گیا، تو تنہا تھا، اکیلا تھا، آس پاس زور زور سے بھی پکارتا تو کوئی سننے والا موجود نہیں تھا، سمندر کے دریا، سمندر میں بیچ میں تو یوں جا رہا تھا اور وہاں پر بھور میں پھنس گیا، کیا تیرا دل ایسی جگہ بھی یہ ماننے کو تیار ہوتا تھا یا ماننے کو تیار ہوتا ہے کہ جہاں کوئی آس پاس موجود نہیں وہاں بھی مجھے کوئی بچانے والا بچا سکتا ہے؟ تیرا دل اس کو مانتا تھا؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد میں کہا کہ ہاں ایسے واقعات کبھی پیش آئے ہیں، دور دور تک ساتھ کوئی نہیں تھا، مصیبتوں میں پھنسا تھا، سمندر کے درمیان میں پھنسا تھا، لیکن اس کے باوجود دل بول رہا تھا یہاں بھی کوئی ہستی مجھے بچا سکتی ہے۔ امام صاحب نے کہا وہ جو تیرا دل بول رہا ہے وہ اللہ کے بارے میں بول رہا ہے، یہی تو ہے اللہ، اندیکھی طاقت، اندیکھی قوت، تیرا دل اندر سے بول رہا ہے، حالانکہ تو اچھا جانتا ہے
تیری آنکھ بتا رہی ہے، تیرا ہاتھ پیر بتا رہا ہے، تیرے کان بتا رہے ہیں کہ کوئی دور دور تک موجود نہیں، میں بولوں تو کوئی سننے والا نہیں، اور میری نظر میں کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی بولے گا تو میرے کان میں نہیں پڑے گا، دور دور تک یہاں کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود تیرا دل اندر سے بولتا ہے ہاں مجھے یہاں بھی کوئی بچا سکتا ہے۔ وہ کوئی جو بول رہا ہے تیرا دل اسی کو خدا کہتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا تیرا دل تو مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ فطرت کی دلیل ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا واقعی فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام پہ پیدا کیا۔ اسی کو حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بگاڑنے والے تو ماحول کے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یمجسانہ وینصرانہ ویحودانہ، ہاں اس کے ماں باپ ہیں یا معاشرے کے لوگ ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، اب لگا لیجئے کوئی ہندو بنا دیتا ہے، کوئی جینی بنا دیتا ہے، کوئی بدھسٹ بنا دیتا ہے، یہ تو لوگ بنا دیتے ہیں، لیکن جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بچے کو اس کے باپ نے، جو باپ اللہ کا منکر تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، ملحد تھا، اور اسے معلوم تھا کہ آس پاس میں بہت سارے لوگ بستے ہیں جو مذہب کے ماننے والے ہیں، اور یہ لوگ اسے اللہ کی تعلیم دے دیں گے۔ اس سے اس نے اپنے بچے کو بہت سنبھال کے پالا، کسی سے ملنے نہیں دیتا تھا، کہیں تنہا جانے نہیں دیتا تھا، لے جاتا تو اپنے ساتھ میں لے جاتا تھا اور اسے اپنے پاس میں رکھا کرتا تھا، کسی سے ملنے جلنے اور تنہائی میں بات چیت کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا، تاکہ اس کے ذہن کے اندر کبھی خدا کا تصور ہی نہ آئے۔ اس طرح اس کو پالا پوسا، بچہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ 8-10 سال کا بچہ ہو گیا۔ ایک بار، اور جب وہ کہیں جاتا تھا تو بچے کو اپنے گھر میں چھوڑ کے جاتا اور باہر سے لاک لگا کے جاتا، کوئی اس سے نہ ملے، کوئی اس سے تعلق نہ پیدا کرے، اور کہیں اس کے ذہن کے اندر خدا کا تصور نہ ڈال دے۔ اس طرح اس کو اس نے پالا۔ بچہ جب 8-10 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا ہو گیا تو ایک بار اپنے کسی کام سے، ضروری کام سے اس کو باہر جانا تھا، بچے کو گھر میں چھوڑا، لاک لگایا اور چلا گیا۔ جا کر 1-2-3 گھنٹے کے بعد جب واپس آیا، دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ ہے، ہاتھ اٹھا کر یوں کسی سے مانگ رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے، اور دعا میں بول رہا ہے تو کتنا حسین ہے، تو کتنا جمیل ہے، تو کتنا پیارا ہے، تو نے کیا کیا بنایا ہے، کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ بچہ اپنی زبان سے وہاں اس طرح کی باتیں کرتا جا رہا ہے۔ یہ گھس کر بچے کو اس حال میں دیکھا تو ٹھٹک کے رہ گیا، اور سب سے پہلے اپنے بچے سے سوال کرنے لگا کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی تو ضرور آیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ابا جی کوئی نہیں آیا، اسے کہ باہر تو تالا لگا تھا، آپ تو تالا لگا کے گئے، آپ ہی کھول کے اندر آئے۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا، کوئی ضرور آیا ہے۔ وہ بار بار اصرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ضرور کوئی آیا ہے، اور بچہ اسی اصرار کا انکار سے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہرگز یہاں کوئی نہیں آیا۔ باپ بیٹے میں بہت دیر تک یہ تو میں ہونے لگی، وہ اصرار کرتا ہے کوئی ضرور آیا اور بچہ انکار کرتا ہے کہ کوئی نہیں آیا۔ پھر آخر میں جب اس نے دیکھ لیا کہ واقعی یہاں کوئی نہیں آیا، بچہ اس پر مصر ہے،
تو اس نے پھر سوال کیا کہ اب تم جو کہہ رہے تھے ہاتھ اٹھا کر کسی سے بول رہے تھے تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا اچھا ہے، تو انہیں کیا کیا بنایا ہے، کیا کیا نعمتیں دی ہے، یہ باتیں تم کو کس نے سکھائی اور یہ تم کس سے بول رہے تھے؟ جب کوئی نہیں آیا تو تم کو یہ سکھانے والا کون ہے؟ تو بچے نے بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیا، اس نے کہا یہاں کوئی نہیں آیا، مجھے کسی نے نہیں سکھایا، البتہ میں نے چیزیں یہاں پر دیکھی، ان کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ ان سب چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی بنانے والا ہے۔ یہ دیکھو باغ کتنا اچھا نظر آ رہا ہے، یہ درخت دیکھو کتنا پیارا نظر آ رہا ہے، یہ آسمان دیکھو کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، یہ زمین دیکھو کتنی اچھی نظر آ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر میں نے سمجھ لیا کہ ان چیزوں کا بنانے والا ہے، اسی کو میں بول رہا ہوں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کیسے اچھے ہیں، میں اسی سے کہہ رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد باپ کو یقین آیا کہ واقعی اس کو کسی نے نہیں سکھایا بلکہ کائنات کے ان ذروں نے اس کو سکھا دیا کہ خدا کون ہے۔ تو بھائیو یہ فطرت ہے کہ انسان کو اگر اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، کوئی اسے بگاڑنے والا نہ ہو، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر، اللہ کی ان تخلیقات کو دیکھ دیکھ کر اللہ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس پورے عالم کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عالم کے معنی ہے اللہ کی پہچان کا آلہ۔ زمین سے، آسمان سے، چاند سے، سورج سے، ہر مخلوق سے، ان ذروں سے، ان تاروں سے، ان ستاروں سے، ان درختوں سے، ان جانوروں سے، ان سمندروں سے، ان تالابوں سے، ان ہواؤں سے، ان روشنیوں سے اللہ کے وجود پر دلیلیں قائم ہوتی ہیں، اللہ کے جمال پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے جلال پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی قدرت پر بے شمار دلائل اس سے نکل آتے ہیں۔ اس لیے غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ غور کرو، فکر کرو، جب ان چیزوں کو تم دیکھو گے تو اللہ کو نہ ماننے کا اور اللہ کی محبت کے دل میں نہ آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو بھی ان چیزوں میں غور کرے گا وہ اللہ کو جانے گا، پہچانے گا، اور جب اللہ کو جانے گا، پہچانے گا تو اللہ کو چاہے گا، پہچانے گا تو چاہے گا ضرور۔ ان دو چیزوں سے دو چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جاننا جہاں ہوگا وہاں چاہنا ضرور ہوگا۔ اسی لیے حکم لگایا گیا ہے بعض چیزوں کو نہ جانو، بعض چیزوں کو نہ جانو، اسے کہ جانو گے ہو سکتا ہے کہ خامخواہ کی چاہت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں دیکھو تو اللہ کو دیکھو، اللہ کی تخلیقات کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو، اپنے اوپر، غیروں پر، یہ جو چیزیں اللہ کی نعمتوں کی نظر آتی ہیں اس میں غور و فکر کرو۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں اس کو دیکھو تو خامخواہ کی محبت ان سے پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھے، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے۔ یہ پست رکھیں یعنی غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالیں۔ نگاہ ڈالیں گے، نگاہ ذریعہ بنے گی معرفت کا، جاننے کا، اور جان پہچان جب ہوگی آئے گی وہاں محبت، اور جب محبت آئے گی اور وہ غیر اللہ کی محبت ہوگی تو غیر اللہ کی محبت انسان کو تباہی کے غار میں لے جائے گی۔ ہاں اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو اور اللہ کو جانو اور پہچانو۔ جب تم اللہ کو جانو گے اور پہچانو گے تو اللہ کی اس پہچان سے تمہارے دل کے اندر خدا کی چاہت پیدا ہوگی، اور جب چاہت اللہ کی پیدا ہوگی تو تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو بھائیو یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ نے کہا اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، یہ کہہ کر بتا دیا ہر آدمی اللہ کی چاہت چاہتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو نہ چاہتا ہو، اللہ کو نہ چاہنے کا دعویٰ نہ کرتا ہو، سب کے سب اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ البتہ ایک صحیح چاہت ہوتی ہے، ایک دعوے کی چاہت ہوا کرتی ہے،
ایک حقیقی معنی میں چاہت ہوتی ہے اور ایک صرف زبانی چاہت ہوا کرتی ہے. اللہ نے اس کے لیے ایک معیار بتایا کہ اس معیار پر اپنے آپ کو جانچو اور جو ہے ٹیسٹ کرو اور یہ اندازہ کرو کہ تمہارے اندر اصلی چاہت اور حقیقی چاہت ہے یا محض دکھاوے کی چاہت یا کہ لوگوں کو بولنے کی چاہت اور دعوے کی چاہت ہے. اللہ نے اس کے لیے ایک تھرمامیٹر ہم کو عطا کر دیا. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. یہ اتباع ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسے کہ ہر مومن خدا کو چاہتا ہے. البتہ چاہت زبانی ہوتی ہے، اسے حقیقی بنانا ہے. حقیقی چاہت کیسے بنائے؟ اسی کے لیے اللہ نے کہا فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دینا میری اتباع کریں، یعنی رسول اللہ کی اتباع کریں. اور اتباع کے معنی ہے آپ کے نقش قدم پر چلنا، اور یہ نقش قدم پر چلنا تمام کے تمام معاملات میں ہے. اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے اوپر احکامات نازل نہیں فرمائے، بلکہ نبی علیہ السلام پر احکامات نازل فرمائے. اپنی وحی کا سلسلہ نبی علیہ السلام پر جاری فرمایا. آپ کو بتایا کیا اللہ چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، کیا مومنوں کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری کے ساری وضاحتیں، یہ ساری کے ساری تفصیلات وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی. اب جو آدمی اللہ کو چاہتا ہو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور جو حکم آپ نے دے دیا اس کی اتباع کرنے لگے. اب وہ حکم مختلف انداز کے فرائض بھی اس میں داخل ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے سنت کے معنی فرض نہیں، وہ بھی ایک اصطلاح ہے، لیکن شریعت میں لفظ سنت ہو، یہ اتباع نبوی کا لفظ آئے، جیسے یہاں پر آیا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی اتباع نبوی کا یہاں پر حکم دیا گیا. اسی طرح اتباع سنت کا حکم بہت جگہ موجود ہے، تو وہاں پر یاد رکھیے کہ اس کے اندر فرائض بھی داخل ہیں، واجبات بھی داخل ہیں، اور اسی طریقے پر سنتیں جس کو ہم کہتے ہیں کھانے کی سنت، پینے کی سنت، اٹھنے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ نہ کرو، وہ نہ کرنا بھی اتباع نبوی ہے. تو معلوم ہوا یہ بڑا جامع لفظ ہے فاتبعونی، اس کے اندر فرائض بھی داخل. فرض اتباع نبوی نہیں ہے. ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں وہ اتباع رسول ہے کہ نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو معلوم ہوا فرض بھی اتباع میں داخل ہوتا ہے. اسے کہ اللہ کے نبی ہی نے تو بتایا. آپ پر کون سی وحی آئی؟ یا کوئی ہے بھائی اس کے اوپر جبریل آئے ہو اور انہوں نے کہا ہو تم جو ہے 5 وقت فرض نماز پڑھا کرو؟ وہ تو ابو بکر پر بھی نہیں آئے، آپ پر کیا آئیں گے؟ وہ تو عمر بن خطاب کے پاس بھی نہیں آئے تو وہ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب نبی نے ہم کو بتایا، جب نبی نے ہم کو بتایا ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں، تو فرض میں اتباع نبوی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح واجبات، اللہ کے نبی نے کہا داڑھی رکھو، علماء کہتے ہیں یہ واجب ہے. بہت سارے کہتے ہیں نہیں بھائی سنت ہے، رکھے تو بھی چلتا ہے، نہیں تو بھی چلتا. یہ ایک تو غلط فہمی ہے اس کے اندر، اسے واجب نہیں سمجھتے. اور دوسرے ان الفاظ کے ساتھ داڑھی کے بارے میں تبصرہ، یہ دراصل داڑھی کی اور سنت کی توہین ہے. اسے کہ جب آدمی کہہ رہا ہے یہ تو واجب نہیں ہے، رکھے تو چلتا، نہیں تو بھی چلتا، یعنی ایک حقیر سمجھ رہا ہو اس کو، معمولی سمجھ رہا ہو اس کو، اور کہتا ہے کہ کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ٹھیک ہے. یہ جو انداز ہے یہ تحقیر کا انداز ہے، توہین کا انداز ہے، اس سے کہیں ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے.
تو میں بتانا چاہ رہا ہوں فاتبعونی کا مفہوم کیا ہے. فاتبعونی کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے جس بات کا بھی تم کو حکم دے دیا اللہ کی طرف سے لے کر ان تمام چیزوں کا اتباع کرو. لہذا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نماز پڑھا کرو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے زکوٰۃ ادا کیا کرو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے رمضان کے روزے رکھا کرو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے حج کو بھی جایا کرو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اور جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں ان سب کا اتباع کیا کرو. اس کے بعد پھر نمبر رکھتا ہے ان چیزوں کا جن کو ہم عام طور پر سنت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طرز عمل، اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے. فرائض کو بھی کہا جاتا ہے، واجبات کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹ کر جو بتایا کر کے دکھایا اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے. اور پھر اس قسم کی سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں سنت عبادت اور ایک کو کہتے ہیں سنت عادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سنتیں وہ اختیار فرمائی جن کو عبادت کا درجہ ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ نے فرض کر دیا، لیکن نماز پڑھنے میں خاص طریقہ، انگلی ایسا اٹھانا چاہیے، ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، جھکنے کا یہ انداز ہونا چاہیے، اٹھنے کا یہ انداز ہونا چاہیے، سجدے کا یہ انداز ہونا چاہیے، پیر یہاں رکھنا چاہیے، انگلیاں ایسا رکھنا چاہیے، سر یہاں رکھنا چاہیے، ہاتھ سر کے درمیان کہاں رکھنا ہو. یہ ساری کے ساری باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت ہے، عبادت کے اندر کی سنت ہے. اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، اسی طرح عمرہ، اسی طرح اور بہت ساری عبادتیں جن کے اندر خاص طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ان تمام طریقوں کو اختیار کرنا یہ بھی بہت اہم بات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا. بہت سارے لوگ فرض و واجب کو تو ہم سمجھتے ہیں لیکن سنت کو کہتے ہیں چلے گا. بھائی چلے گا کے بھی دو مطلب ہیں. چلے گا کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت ہو گئی، لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے چلے گا یعنی بس چھوڑ دینا چاہیے، بس یوں ہی کرتے رہو. یہ توہین انداز کا ہے، توہین کا انداز ہے، اس سے بچنا چاہیے آدمی کو. ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی عمل کر کے دکھایا، اپنی عبادتوں کے اندر جو طریقہ اختیار کر کے بتایا، وہ کوئی ویسی ہی بات نہیں ہے بلکہ بڑی اہم ترین بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محب اللہ رحمت اللہ علیہ. وہ مکے شریف میں رہتے تھے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ بھی مکے میں رہتے تھے. یہ بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محب اللہ رحمت اللہ علیہ، بڑے صاحب کشف و کرامت. ایک بار انہوں نے حدیث کے اندر پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بہت اچھی طرح وضو کرتا ہے، سنتوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اور اس طرح پڑھتا ہے نفل نماز کہ اس کے اندر وہ اپنے جی سے باتیں نہیں کرتا، یعنی وسوسے خیالات ادھر ادھر کی باتوں میں مگن نہیں ہو جاتا. اس طرح جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام چھوٹے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. حضرت مولانا محب اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھا اور کہنے لگے کہ آج میں 2 رکعتیں ایسی پڑھوں گا. ارادہ کیا، اس کے بعد بہت اچھی طرح وضو فرمایا. ہمیشہ ہی پڑھتے ہوں گے، اتنے بڑے بزرگ بن گئے تو ظاہر بات ہے روزانہ ہی کرتے ہوں گے، لیکن ان کو ایک عجیب قسم کا جوش آیا، ولولہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ آج میں 2 رکعتیں ایسی پڑھوں گا. وضو فرمایا، اس کے بعد مصلی بچھایا،
مصلی بچھا کر یہ سوچ کر کہ کوئی خیال ادھر ادھر کا نہ آئے، آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، اور واقعی کوئی ادھر ادھر کا خیال نہیں آیا، پورا دھیان نماز کے اندر رہا، نماز بہترین انداز سے پڑھ لی۔ بڑے صاحب کشف تھے، انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے 2 رکعتیں جو اب پڑھی ہیں مجھے کشف کے ذریعے بتا دیجئے مراقبے میں کہ میری یہ نماز آپ کے ہاں کیا حیثیت اور کیا مقام کی ہے۔ اب مراقب ہو کر بیٹھ گئے تو کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک حور پیش کی گئی اور کہا گیا کہ تمہاری نماز کو ہم نے اس حور کی شکل میں ڈھال دیا ہے، جو 2 رکعت تم نے پڑھی وہ تمہاری حور بن گئی۔ اب انہوں نے حور کو دیکھا، حور تو بہرحال حور ہے، حسن لاجواب رکھتی ہے، کبھی ایسا حسن نہیں دیکھا، ایسے کمال والا انسان کبھی ان کو نظر نہیں آیا۔ اب حور کو دیکھا، جب آنکھ اٹھا کر خوب اچھی طرح اپنی حور کو دیکھنے لگے تو ان کو یہ محسوس ہوا یہ ہے تو بہت حسین و خوبصورت ہر اعتبار سے، لیکن اندھی ہے، نابینا ہے، اندھی ہے۔ تو بہت افسوس ہوا، مراقبے سے اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد اپنے شیخ کے پاس دوڑتے ہوئے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ ان بزرگوں میں سے ہیں ہندوستان کے جن پر یہاں کے تقریباً تمام کے تمام طبقات اور تمام کے تمام مکاتب فکر کے ائمہ اور مشائخ ان کی ولایت پر متفق ہیں۔ ایسی کم شخصیات ہوتی ہیں، ان کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور بھی جتنے طبقات کے لوگ ہیں سب مانتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تو زندہ تھے، ان کے پاس یہ دوڑے دوڑے گئے اور جا کر کہا حضرت آج ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ کیا واقعہ ہوا؟ کہا حضرت میں نے حدیث پڑھی، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی میں نے کوشش کی، چنانچہ الحمدللہ میں نے بغیر وسوسے اور ادھر ادھر خیال لے جائے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد میں نے مراقبہ کیا، مراقبے میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری نماز کو آپ نے کیا شکل دی ہے، کیا مقام دیا ہے، یہ مجھ کو بتا دیجئے۔ تو مجھ کو بتایا گیا کہ ایک حور، اور کہا گیا کہ یہ حور تمہاری نماز کی شکل میں ڈھال دی گئی، لیکن میں نے حور کو دیکھا تو وہ اندھی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھی حور میں لے کے کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ حاجی صاحب نے پوچھا نماز کیسے پڑھی تھی؟ کہاں ایسا پڑھی، آنکھیں بند کر لی تاکہ وسوسہ خیال نہ آئے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی، نماز تو تم نے بہت اچھی پڑھی، لیکن آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، آنکھیں کھلی رکھ کے پڑھنا سنت رسول ہے۔ تم نے ایک سنت کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے تمہاری حور کی آنکھیں ندارت۔ یہ واقعہ کتنا عجیب ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ایک ایک سنت کی اہمیت کتنی ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانتے تھے، حتیٰ کہ عام حالات کی بات، یہ تو عبادت کی بات بول رہا ہوں، عبادت کے اندر جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں اس کی تو بہت اہمیت ہے، نماز کی سنتیں، اسی طرح تلاوت کی سنتیں اور حج کی سنتیں اور روزے کی سنتیں اور جو ہے وضو کی سنتیں، یہ عبادات ہیں، ان کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے کہ اس کی حکمت کیا ہے یا سمجھ میں نہ آئے کہ اس کی حکمت کیا ہے، لیکن ضرور اس کے اندر حکمت موجود ہے اور ہم کو اس کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ رہتا تھا، کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، اس کا جواب عنایت کیجیے۔ پوچھا کیا سوال؟ سوال یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے گٹوں تک، پھر کلی فرماتے تھے، پھر ناک میں پانی ڈالتے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے اس میں 4 فرائض کا اللہ نے ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہو تو سب سے پہلے وضو کرو۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو۔ یہ تو قرآن نے بتایا، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے 3 کام کیے۔ ایک، ہاتھوں کو دھویا گٹوں تک، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد وہ 4 اعضاء دھوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 3 کام اللہ کے نبی نے کیوں کیے تھے؟ انہوں نے کہا ارے اتنا چھوٹا سوال ہمارے سے کرنے آ گئے، یہ بچہ ہے اسے پوچھو۔ وہ بزرگ کہنے لگے اتنا چھوٹا سوال لے کے ہمارے پاس میں آ گئے، یہ تو ایک بچوں سے کرنے کا سوال ہے، ہمارے پاس یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے سوال کر۔ اب وہ لوگ اس کے پاس میں گئے، بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ انہی کا تربیت یافتہ بچہ تھا، اس کو جا کر یہی پوچھا تو اس نے کہا دیکھو بھائی، اللہ نے 4 فرائض بیان کیے، یہ 4 فرائض ادا کیے جاتے ہیں پانی سے، پانی ہی سے منہ دھونا ہے، پانی ہی سے ہاتھ دھونا ہے، پانی ہی سے سر کا مسح کرنا ہے، پانی ہی سے پیر دھونا ہے۔ لیکن پانی کے لیے ضروری ہے کہ پانی میں کوئی غلط چیز پڑ کر اس کا رنگ، بو، مزہ نہ بدل گیا ہو، ہے نا مسئلہ؟ پانی کا رنگ نہ بدلے، پانی کا مزہ نہ بدلے، اور پانی کی بو نہ بدلے، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وضو کرنے سے پہلے پانی کو چیک کیا، ہاتھ میں پانی لے کے دیکھا، رنگ نہیں بدلا ہے، ایسا لے کر دیکھا رنگ نہیں بدلا ہے، اس کے بعد کلی کر کے دیکھا، مزہ بھی نہیں بدلا ہے، ناک میں پانی ڈال کے دیکھا، ارے بو بھی نہیں آئی ہے، اب اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اسے اس کے بعد 4 فرائض کو ادا کر دیا۔ بچے نے بڑا جواب لاجواب دے دیا۔ اب یہ اس کی حکمت سمجھیے یا نکات بعد الوقوع ہے، بہرحال جو بھی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کے اندر حکمت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی کی بات موجود ہے۔ اب اس بچے نے اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک بہت ہی قیمتی بات بتا دی۔ بہرحال بتانا یہ ہے، سنتوں کو معمولی نہ سمجھو، خاص طور پر جو عبادت کی سنت ہے اس کو کہتے ہیں سنت عبادت۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، ان سب میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی کام کرنا یہ بدعت کا کام ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری سنتیں وہ ہیں جس کو کہا جاتا ہے سنت عادت۔ وہ عبادت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اور کہیں جانے اور آنے کا طریقہ، گھر کے باہر نکلنے کا طریقہ، گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، لباس نکالنے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، جوتا اتارنے کا طریقہ، اسی طرح مختلف لوگوں سے میل ملاپ، اس وقت بات چیت کیسے کی جائے، لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، کبھی ہنسنے کی نوبت آ گئی، کبھی رونے کی نوبت آ گئی، کبھی غصے کا موقع آ گیا، کبھی خوشی کا موقع آ گیا، کبھی غمی کا موقع آ گیا، یہ سب مواقع پیش آتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی نے ان مواقع پر کیا طریقہ اختیار کیا اور کیا طرز عمل ہم کو بتایا، غمی میں کیا کر کے دکھایا، شادی میں کیا کر کے دکھایا، ہنسی اور خوشی کے موقع پر کیا کر کے دکھایا، اور کوئی تنگی اور پریشانی ہو گئی تو کیا کر کے دکھایا، نعمتوں کی بارش ہو وہاں آپ نے کیا کر کے دکھایا، مصیبت اور پریشانی پیش آ گئی وہاں پر اللہ کے نبی کا طرز و انداز کیا تھا۔ یہ ایک پوری کے پوری سیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو پڑھ پڑھ کر ایک آدمی اپنے اندر وہ چیزیں داخل کرنے لگے۔
یہ ہے سنت عادت، یعنی عادتاً جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی پیاری عادتیں ہیں۔ ایک عادت میں بنا لوں، ایک عادت کوئی اور آدمی بنا لے، اور ایک عادت وہ جو اللہ کے نبی بنا لے۔ آپ بتاؤ کہ اس کے اندر کتنا حسن ہوگا، کتنا جمال ہوگا، اور اس کے اندر کس قدر اعتباریت موجود ہوگی، کس طرح استنادیت موجود ہوگی۔ اس لیے اس کو اختیار کرنے سے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایک ہے سنت عبادت، وہ بہت اہم ہے، اور دوسری ہے سنت عادت، وہ بھی بڑی اہم ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں کم درجے کی ہو، لیکن خود اپنی جگہ پر یہ عادت کی جو سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑی پیاری پیاری عادتیں ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو اس کے اندر بیان کر دیا۔ اگر تم کو میرے سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کے دکھاؤ، نماز پڑھنے میں بھی وہی طریقہ، روزہ رکھنے میں بھی وہی طریقہ، عبادت کرنے میں بھی وہی طریقہ، عادتاً جو کام تم کرتے ہو، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، اٹھنے کا، یہ سارے کے سارے طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونے چاہیے۔ بعض بزرگوں نے جیسے علامہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ اتباع نبوی کے 7 درجے ان کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی، آخری درجہ کہ اتباع نبوی کا آخری درجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سے اپنی فکر موافقت کر جائے، جو آپ کا انداز سوچنے کا، غور و فکر کا، جو آپ کے خیالات، جو آپ کے دماغ میں آنے والی باتیں، ہماری سوچ اور ہماری فکر بھی اسی کے موافق ہو جائے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ میں تو پہلے ہی درجے کو بتایا ابھی تک آپ کو۔ یہ پہلا درجہ کیا ہے؟ عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لو، عادتوں کے اندر اختیار کر لو، یہ دونوں اعمال کی قبیل کی چیز ہے۔ اور ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کو بھی اللہ کے نبی کے مطابق بنا دو۔ اللہ کے نبی کا جو جذبہ ہمارا وہی جذبہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر موزن ہونے والے جو جذبات ہم اس کو اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ درجہ آتا ہے جو ابھی عرض کیا کہ ہماری فکر، ہماری سوچ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کے موافق ہو جائے۔ حضرات صحابہ کے تو عجیب عجیب واقعات آتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں ہی میں نہیں بلکہ اتفاقی امور میں جو اللہ کے نبی نے کبھی کر دیا ان میں بھی اتباع کر دی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک بار جمعہ کے خطبے کے لیے آنے لگے مسجد کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد کے اندر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ان کو آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ خطبہ شروع ہونے پر وہ آئے۔ اللہ کے نبی نے کسی اور سے کسی سلسلے میں کہا بھائی بیٹھ جاؤ، وہ آواز ان صحابی کو پہنچی اور وہ ابھی دروازے کے باہر تھے، مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے، اندر بھی نہیں داخل ہوئے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوئی، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تمہاری حرص کو زیادہ فرمائے، اللہ تمہاری حرص کو، یعنی اتباع کی جو حرص ان کے اندر تھی، اللہ کے نبی کی یہ بات سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا نہیں تھا، وہ آپ نے تو ایک کوئی اور بات کہی تھی، لیکن ان کے کانوں میں پڑتے ہی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر لی۔ یہ دیکھو اتفاقی بات ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے، رہتے تھے مدینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کا واقعہ ہے، حج کرنے کے لیے مکہ گئے، حج ہو گیا، وہاں سے واپسی کا نمبر آیا۔ واپس ہونے کے وقت
بہت سارے لوگ ان کی معیت میں چلنے لگے. بھائی ایک صحابی ہے، صحابی کی معیت، ان کے ساتھ رہنا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات. تو بہت سارے علماء، بہت سارے تابعین، یہ سب کے سب ان کے ساتھ چلنے لگے. اب سفر ہو رہا تھا، قافلہ جا رہا تھا. چلتے 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 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ والے سے کہا کہ اونٹ کو بٹھاؤ. سارا قافلہ رک گیا، 200-300 آدمی تھے، سارا قافلہ رک گیا. اونٹ والے نے اونٹ کو بٹھا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے اتارو. ان کو اتارا گیا. اتارنے کے بعد وہ اسی جنگل میں، جنگل کے راستے میں ایک جگہ پر ایسا چلنے لگے. سارا قافلہ یہاں، وہ ادھر چلنے لگے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید پیشاب کی حاجت ہو، ضرورت پیش آ گئی ہو، اس لیے جا رہے. چنانچہ جاتے جاتے ایک جگہ پر جا کر اسی طرح بیٹھ گئے جیسے کہ کوئی پیشاب کرنے والا پیشاب کرنے بیٹھتا ہے. لوگ سمجھے پیشاب آیا، گئے ہیں. حضرت محمد بن سیرین جو بڑے تابعی ہیں وہ بھی اس قافلے میں موجود تھے، وہی اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر ایک طرف کنارے پہ رکھا تاکہ وہ پیشاب کر کے آنے کے بعد وضو کرنا چاہیں تو وضو کر لیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کچھ دیر وہاں بیٹھے، پھر اس کے بعد اٹھ کے آئے. ہم سمجھے پیشاب کر کے آ رہے ہیں، وضو کریں گے. لیکن آنے کے بعد انہوں نے اونٹ والے سے کہا بھائی مجھے بٹھاؤ. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے پیشاب کیا ہے، وضو فرما لیں، پانی میں نے رکھا ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ آپ وضو بھی کریں گے اور یہاں 1-2-4 رکعت نماز بھی پڑھیں گے. انہوں نے کہا میرا تو وضو ہے. کہنے لگے میرا تو وضو ہے. اب اور پریشانی ہو گئی لوگوں کو. ابھی تو اترے تھے، ان کو بٹھایا تھا، یہاں سے پورے قافلے کو روکا اور پھر چلے گئے تھے. پیشاب کرنے کی طرح بیٹھ کے اٹھ کے آئے اور کہتے میرا وضو ہے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو آپ پیشاب کر کے آئے. کہنے لگے بھائی میں نے پیشاب نہیں کیا. بات دراصل یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی راستے پر میں سفر میں جا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہاں پر پہنچ کر پیشاب آ گیا. آپ اسی جگہ جا کر بیٹھ کر پیشاب کر کے آئے. مجھے پیشاب تو نہیں آیا لیکن اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنے چلا گیا تھا. یعنی پیشاب تو نہیں آیا، بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے. اتفاقی امر ہے لیکن اس کے اندر بھی صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے، اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اس لیے ان کی بھی اتباع کیا کرتے تھے. تو یہ ہے اتباع. اتباع کا مفہوم میں نے کھول دیا. اب آیت کا مفہوم واضح ہے. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے تو پھر اس کا ایک ہی ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ میرے رسول کا اتباع کر لو. فرائض میں، واجبات میں، عام سنتوں میں، اپنی کھانے پینے وغیرہ کے امور میں، ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول نے جو طریقہ اپنایا اور تم کو بتایا اس طریقے پر زندگی گزارو. اگر اس طریقے پر زندگی گزارو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو چاہنے لگیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر ڈالے گے. دو نتیجے اتباع سنت کے، دو نتیجے. ایک نتیجہ یہ محبت خدا بندی ملے گی. تم تو دعویٰ کر رہے تھے اللہ کو میں چاہتا ہوں، اتباع اگر کرو گے اللہ کہتا میں تم کو چاہنے لگوں گا. تم تو دعویٰ کرتے تھے نا، اس دعوے کی دلیل جب تم نے پیش کر دی اتباع نبوت سے، اتباع نبوی سے، اللہ کے نبی نے جو کیا وہی تم کر کے دکھا دیے، تو ان کی ادائیں، ان کی فکریں، ان کا انداز، ان کا طور و طریقہ، ان کی جو ہے چال ڈھال، وہ تمہارے اندر منتقل ہو گئی اور تم ویسے ہی نظر آنے لگے. تو جیسے میں نبی کو چاہتا ہوں تم کو بھی چاہنے لگوں. اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ محبوب رب العالمین. اللہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب اللہ کا میرا محبوب میرا نبی ہے. اگر تم بھی میرے محبوب بننا چاہتے ہو،
اس کا ایک ہی ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں. کیا طریقہ ہے؟ ہر چیز کے اندر میرے نبی نے جو بتا دیا، میرے نبی نے جو تعلیم دے دی، اس کی اتباع کرنا ہے. اگر تم اس کی اتباع کرتے ہو، ان کے فکروں جیسی تمہاری فکریں، ان کے سوچ جیسی تمہاری سوچ، ان کا عمل جیسا تمہارا عمل، ان کی عادتیں جیسی تمہاری عادتیں، ان کی صفات جیسی تمہاری صفات، ان کے اخلاق جیسے تمہارے اخلاق، ان کی نماز جیسی تمہاری نماز، ان کے روزے جیسے تمہارے روزے، ہر چیز میں تو وہ آ جائیں گے. تو پھر جیسے میں ان کو چاہا کرتا ہوں تم کو بھی چاہنے لگوں گا. اس لیے کہ صفات نبوی تمہارے اندر منتقل ہو گئے، اخلاق نبی تمہارے اندر منتقل ہو گئے، تو اللہ کے نبی محبوب تو تم بھی میرے محبوب ہو جاؤ. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، انک بأعیننا، کیا کہا ہے؟ انک بأعیننا، اے نبی علیہ السلام آپ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے. ایک محبوب ہی کو بولتا ہے، اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، ہمیشہ آپ پر نگاہیں جمائے رکھتا ہوں. دیکھو اللہ تو سبھی کو دیکھتے ہیں، اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے، کافروں کو بھی دیکھ رہے، زمین کو بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کو بھی دیکھ رہے ہیں، چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں، سورج کو بھی دیکھ رہے ہیں، اچھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کافروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فاسقوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نگاہ تو سب پہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اللہ سے پوشیدہ نہیں. اللہ تو سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا انک بأعیننا، اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ایک عجیب بات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اللہ جب سبھی کو دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص کیوں کہا جا رہا ہے آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ خاص کیا بات ہے؟ دیکھو کئی طرح کی نگاہیں ہوتی ہیں، نگاہ ایک طرح کی نہیں ہوا کرتی. ایک نگاہ عذاب بھی ہوتی ہے، ایک نگاہ رحمت بھی ہوتی ہے، ایک نگاہ محبت بھی ہوتی ہے، ایک نگاہ علمی بھی ہوتی ہے. نگاہ علمی یعنی اللہ نگاہ رکھتے سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اس اعتبار سے تو کوئی ذرہ اللہ کے سامنے پوشیدہ نہیں، سب اللہ کے سامنے ہیں. جن کو ہم پوشیدہ سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہیں، واضح ہے. زمین کے اندر ہم نہیں دیکھتے، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر کیا ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں. دل کے اندر کیا اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نگاہ علمی، اللہ کی نگاہ علمی سب کے اوپر ہے. اور ایک ہوتی ہے نگاہ اللہ تعالی کی نگاہ نفرت. یہ کافروں پر، فاسقوں پر، بدکاروں پر، شر پسندوں پر، باغیوں پر، ان لوگوں پر اللہ کی نگاہ نفرت ہوتی ہے. یہ نگاہ مومنوں پہ نہیں ہوتی، یہ نگاہ صحابہ پر نہیں ہوتی، انبیاء پر نہیں ہوتی، نیک لوگوں پر نہیں ہوتی. اسی کہ نگاہ رحمت، یہ نگاہ جو ہے نفرت ہے. نگاہ رحمت مومنوں پر ہوتی ہے اور مومنوں پر نگاہ نفرت نہیں ہوا کرتی. اور نگاہ رحمت جب مومنوں پر ہوتی ہے تو کافروں پر نہیں ہوتی، فاسقوں پر نہیں ہوتی، بدکاروں پہ نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نگاہیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. تو دیکھو ایک نگاہ علمی نگاہ وہ تو سب پر ہوتی ہے، نگاہ نفرت بروں پہ ہوتی ہے، نگاہ رحمت اچھوں پہ ہوتی ہے، اور ایک نگاہ محبت ہے وہ نبی پر ہوتی ہے. اس کو یہاں کہا انک بأعیننا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. یہ نگاہ کون سی ہے؟ یہ نگاہ محبت کی نگاہ ہے.
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کی نگاہ محبت صرف نبی علیہ السلام پر ہے تو کیا کسی اور پر اللہ کی نگاہ محبت نہیں ہوگی؟ کیا ابو بکر صدیق پہ نہیں ہوگی؟ عمر بن خطاب پہ نہیں ہوگی؟ اہل اللہ پر نہیں ہوگی؟ متقیوں پر نہیں ہوگی؟ محدثین و فقہا پر نہیں ہوگی؟ جنہوں نے جہاد کر کر اپنے آپ کو قربان کر دیا کیا ان کے اوپر نہیں ہوگی؟ بھائیو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، نگاہ محبت اصلاً تو صرف اور صرف مخصوص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جس کے اندر نبی کی صفات آ جاتی ہیں تو اللہ کی نگاہ محبت ان کے اوپر بھی ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے سمجھایا آپ کو۔ یحببکم اللہ، اگر تم اتباع کرتے ہو نبی کی، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہو، وہ انداز اپنے اندر پیدا کرتے ہو، وہ عادات اپنے اندر پیدا کرتے ہو، وہ انداز پیدا کرتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ میری نگاہ محبت اصلاً مخصوص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے طفیل میں ان تم لوگوں کو بھی ملے گی۔ لہذا اگر چاہتے ہو اللہ کی محبت مل جائے، اس کا ایک ہی ایک نسخہ ہے، کوئی اور نسخہ قیامت تک کہیں نہیں ملے گا۔ ایک ہی ایک نسخہ اللہ نے بیان کیا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس اتباع پر ایک پھل یہ ملے گا، یحببکم اللہ، اور دوسرا پھل یہ ملے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر ڈالے۔ اتباع نہ کر کر، شریعت کی پرواہ نہ کر کر، نمازوں کو قضا کر کر کے یا اور کسی طرح کی نافرمانی اور حکم عدولی کر 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 اب تک جو بھی تمہارے سے گناہ سرزد ہو گئے، اگر تم اتباع نبوی کو اختیار کر لیتے ہو، پچھلے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا مجدہ ہے۔ لہذا سب کے سب اتباع نبوی کرنے کا عزم پیدا کر لیں۔ یہ عزم پیدا کریں گے، گناہ معاف ہوں گے اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اتباع ہر چیز کے اندر شروع کرنا یہ ہمارا فرض سمجھے، اور آہستہ 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 ایک ایک چیز کو اپناتے چلے جائیں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ دو باتیں اوپر آئی تھی، اللہ نے کہا تھا یحببکم اللہ، اللہ تمہارے اوپر نگاہ محبت ڈالیں گے، اور یہ فرمایا تھا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر ڈالیں گے۔ اب اسی کے مطابق کہہ رہے، اور اللہ تو بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، اس لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ کتنے بھی گناہ کر لیے ہو، کیسے بھی گناہ کر لیے ہو، لیکن اللہ سب کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ وہ بہت بخشنے والے ہیں۔ اور دوسرا جملہ فرمایا رحیم، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب تم اتباع نبوی کرو گے اللہ کو رحم آئے گا، اور اس رحم کے نتیجے میں اللہ اپنی محبت کی نگاہ تمہارے اوپر ڈالیں گے۔ یہ دو کے لیے یہ دو باتیں فرمائی گئی، پہلے جملے کے بارے میں دوسری بات، اور دوسرے جملے کے بارے میں پہلی بات۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو جملے ہیں نا، یحببکم اللہ ویغفر لکم، محبت کی نگاہ ڈالیں گے اور گناہ معاف کریں گے۔ آگے دو باتیں ہیں، واللہ غفور رحیم، پہلی بات کے لیے رحیم کہا گیا اور دوسری بات کے لیے غفور کہا گیا، لیکن ترتیب کو بدل دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب۔ کیا ہے؟ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، لف و نشر غیر مرتب، پہلی کے بارے میں دوسری بات آ رہی ہے، دوسری کے بارے میں پہلی بات آ رہی ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے واللہ رحیم غفور، رحیم کا تعلق پہلے سے ہے، پہلے آ جاتا، غفور کا تعلق دوسرے سے ہے، وہ دوسرے نمبر پر آ جاتا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ترتیب کو الٹ دیا اور کہا واللہ غفور الرحیم۔ غفور کے معنی آتے ہیں بخشنے والا، اور اس کے اصل معنی آتے ہیں گناہوں کو چھپا دینے والا، ستر، اس کے معنی آتے ہیں ستر، یعنی گناہوں کو چھپا دینے والا۔ یہ اللہ کو غفور اس لیے کہتے ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں سے اپنے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔
اسے کہ اللہ سے چھپنے والا تو نہیں ہے کوئی گناہ. یاد رکھو، عجیب لفظ ہے یہ، غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ نہیں چھپ سکتی. اسے اللہ تو جانتے ہیں لیکن اللہ دوسروں سے چھپا دیتے ہیں. اسے کہا گیا غفور، بہت بڑے بخشنے والے، تمہارے گناہوں کو چھپانے والے اور تم کو معاف کر دینے والے. یہ پہلے کہا گیا. یہ اس لیے پہلے لائے کہ انسان کے پاس گناہ ہو تو جب تک پاک نہیں ہوتے رحم نہیں آتا. سمجھ میں آیا؟ جب تک وہ پاک نہیں ہوتے اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. اس سے پہلے کہا غفور، پہلے میں تمہیں پاک کروں گا، نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، صاف ستھرا بناؤں گا، پھر تم کو چاہنے لگوں گا. گناہ کو رکھتے ہوئے نہیں چاہوں گا. گناہ پاک ہونا ضروری ہے. جب پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تم کو نہلا کر دھلا کر روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے تمہارے گناہوں کو نکال کر، کھرچ کے نکال کر، آئینے جیسا بنا کر، گورا اور اچھا بنا کر بہترین لباس اب پہناؤں گا. کپڑا اچھا پہنانے کے لیے پہنے لہنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی سڑے حال کے اندر بہترین لباس پہن کے نکل جائے اور کسی سے بغل گیر ہو جائے، کیا حال ہوگا؟ سڑا ہوا جسم ہے، پسینے میں بدبو نکل رہی ہے اور کوئی قریب بٹھانے تیار نہیں ہے. یہ صاحب سوٹ بوٹ میں ملبوس ہو گئے، بہترین لباس پہن لیا اور عطر بھی لگا لیا، لیکن وہ عطر جا کر اس کی بدبو میں مکس ہو کر اور زیادہ بدبودار ہو گیا. یہ جا کے کسی سے بغل گیر ہوگا تو کوئی اس سے جو ہے بغل گیر ہونا ہی نہیں چاہے گا. سب کے سب بھاگ جائیں گے، کہاں سے بلا آ گئی، مصیبت آ گئی. اسی اللہ نے کیا ترتیب، واللہ غفور، اللہ غفور ہے، تمہیں بخش دیں گے، پاک کر دیں گے، اور پھر رحیم ہے، اسے رحمت کی نگاہ ڈالیں گے. اب اس پر ایک اور سوال پیدا ہوگا، اگر بات ایسی ہے تو پہلے ہی اللہ ایسا کہہ دیتے. ہو رہا ہے سوال؟ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر بات ایسی ہی ہے تو اللہ پہلے ہی جملوں میں کہہ دیتے اور یوں کہتے فَاتَّبِعُونِي يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُحْبِبْكُمْ. پاک کرے گا اور پھر اپنی محبت سے تمہیں نواز دے گا. پہلے ہی کہہ دیتے. یہاں کیوں کہا؟ اس میں بھی ایک لطیفہ ہے، خاص بات ہے. وہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، ذرائع کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے. مقصود تو تھا اللہ کی محبت دینا. اللہ نے پہلے وہ کہہ دیا میں محبت دوں گا، ہاں تمہارے اندر جو سنڈاس بنا ہوا ہے اس کو ذرا پاک بھی کر دوں گا. اس لیے پہلے اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کیا اور اس کے بعد میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. اس لیے یہ ایسا ہے، سمجھو ایک آدمی آپ کے پاس میں آیا اور آپ اسے خاص چیز عطا کرنا چاہتے تھے لیکن وہ آدمی اس قابل نہ تھا، تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی آپ کو دے دیں گے لیکن ذرا صفائی کر کے آ جاؤ. پہلے کہیں گے نا دے دیں گے بولے تو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں ملے گا. اگر صرف اسے یوں کہہ دیں جاؤ پہلے وہ کام کر کے آؤ، اب وہ ڈل مل رہے گا، ارے پتہ نہیں آنے کے بعد پتہ نہیں کیا بول دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس کے دل کے اندر خرخشا رہے گا. اس لیے پہلے بول دیا جاتا ہے آپ کو دیں گے لیکن آپ وہ کر کے آئیے گا. اسی طرح اللہ نے کہا تم کو محبت مل جائے گی لیکن ملنے سے پہلے تمہیں صفائی کرنی پڑے گی. اس لیے تم آؤ، تم کو صاف و پاک کر دیا جائے گا اور تمہیں اللہ کی محبت سے لبریز کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اتباع سنت کی، اور اتباع سنت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.